اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر کیا بنا کر، انسان بنا کر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو عام انسان، بلکہ آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، محبوب بنا کر بھیجا۔ اور ذمہ داری کیا بنائی؟ مبشرا و نذیرا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، یعنی جو فرما بردار ہیں اللہ کے ان کے لیے آپ کو مبشر بنا دیا، و نذیرا، اور جو نافرمان ہیں اللہ کے ان کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنایا۔ قل ما اسألکم، اب حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام سر انجام دیا، حضور بشارت بھی دیتے رہے، حضور نذیر بھی بنے رہے۔ اب اس بشارت یا نذیر کی ڈیوٹی جو انجام دی حضور نے، تو دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے تحت اور کوئی نہ کوئی اجرت یا سیلری کے تحت کام کرتا ہے۔ اب حضور نے جو یہ دین کا کام کیا، اس پر حضور کیا مانگ رہے ہیں؟ آگے سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قل، اے حبیب فرما دیجیے، ما اسألکم عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے آیت نمبر 55 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت کی قدر نہ کرنے والوں کا بیان فرماتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، یعبدون کا معنی عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی، ما لا ینفعہم، ما جو، لا نہیں، جو نہیں نفع دیتی یا جو نہیں نفع دیتے ان کو، کن کو؟ غیر اللہ کو پوجنے والوں کو وہ نفع نہیں دیتے جن کو پوجا جا رہا ہے۔ ولا یضرہم، ضرہ کا معنی نقصان، اور وہ جن کو پوجا جا رہا ہے نہ وہ ان کو جو پوج رہے ہیں ان کو نقصان دے سکتے ہیں، یعنی نہ وہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اب اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ امت کا ایک معمولی سا طبقہ ہے، وہ اس طرح کی آیات جو ہے وہ اولیاء کاملین کے مزارات پر جانے والوں پر بھی لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، مزارات پر جا کر ناجائز حرکتیں کرنا اور ہے، قبر کے پاس جا کر حرام کام کرنا اور ہے، لیکن ایک آیت جو کافر کے لیے نازل ہوئی ہے، بت کے لیے نازل ہوئی ہے، اسے کسی غلط کام کرنے والے پر فٹ کرنا اور ہے۔ مزارات اولیاء پر جو جا کر تماشے کرتے ہیں، بھنگ پی کر دھمال ڈالتے ہیں، یا وہاں جا کر قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یا وہاں جا کر قبر کو معاذ اللہ طواف کرتے ہیں، یا معاذ اللہ وہاں جا کر قبر پر سجدے کرنے کے ساتھ ساتھ ڈوریاں اور تالے باندھتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام، ناجائز کام ہے، جہالت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جہالت ہونے کے باوجود بھی ان کو آپ اس وقت تک شرک نہیں کہیں گے جب تک ان کو کرنے والا قبر میں جو آرام کر رہا ہے اس کو خدا یا خدا جیسا نہ سمجھے۔ ہم یہ کہیں گے کہ مزار پر طواف کرنا، سجدہ کرنا حرام، ہم یہ کہیں گے کہ مزارات اولیاء پر یہ تالے باندھنا، یہ ڈوریاں باندھنا، یہ ناجائز حرکتیں ساری کے ساری کرنا، بھنگ پی کر ڈھمالے ڈالنا یا عورتوں مردوں کا اس طرح مل جل کر کسی مزار پر چلے جانا، یہ سب ناجائز کام ہے۔ شریعت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ صوفیہ نے بیان کیا ہے، نہ مزار والے نے اپنی حیات میں اس طرح کی تعلیم دی تھی۔ یہ تو شریعت کے ایک بالکل متصادم کام ہے، اور لوگوں نے یہ کام آپ
ٹرکی میں چلے جائیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر، آپ عرب میں چلے جائیے مزار شریف پر، یہ ڈرامہ اور یہ تماشا آپ کو وہاں پر نہیں ملیں گے، یہ آپ کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ملیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اس بر صغیر کے ٹکڑے میں لوگوں کے جو خیالات ہیں یا لوگوں کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ انٹریکشن جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ تو جو چیزیں ان کے میلوں ٹھیلوں میں ہوا کرتی تھیں، کچھ لوگ ذہنی طور پر وہ چیزیں جب اسلام قبول کر لیا تو وہ چیزیں لے کر آئے، تو اب وہ سارے کام جو ہندوؤں کے میلے ٹھیلوں میں ہوتے ہیں وہ سارے کام اللہ کے ولیوں کے دربار میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کا دربار، اللہ کے ولی کا مزار اس لیے ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کی قبر میں اور اللہ کے محبوب کے بندے کی قبر میں فرق ہو جائے۔ اور آپ وہاں جائیے تو تلاوت قرآن کیجئے، وہاں جائیے تو جو مزار شریف کے پاس مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھیے، صلاۃ الحاجات پڑھیے، جس کے مزار شریف پر گئے ہیں اس کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اس بزرگ کا وسیلہ پیش کیجئے اور کہیے اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جنہوں نے تجھے راضی کیا اور تیرے دین کے لیے بڑی محنت سے کام کیا، تو یہ اللہ ان کی محنتوں کا واسطہ، ان کی محنتوں کا وسیلہ، ان کے صدقے میرا یہ معاملہ جو ہے حل فرما دے۔ یہ تو ایک الگ شے ہے، لیکن وہاں پر تالے باندھنا، یہ سارے عمل کرنا، یہ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ ناجائز و حرام ہے۔ لیکن وہ تمام چیزیں شرک جب ہوں گی، حرام تک تو صحیح ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو شرک کہہ دینا اور جاننے والوں کو مشرک کہہ دینا، یہ بہت بڑا الزام لگانا ہے، کیونکہ شرک تو تب ہی ہوگا کہ جب جاننے والا یہ عقیدہ رکھے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں وہ قبر والے کو خدا سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر کر رہا ہوں تو شرک ہو جائے۔ اور اگر خدا یا خدا جیسا نہیں سمجھتا، قبر والے کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا، لیکن جتنے کام میں نے بیان کیے پھر بھی وہ حرام رہیں گے اور کرنے والا گنہگار تو پھر بھی ہوگا۔ تو شرک کہنا یا پھر حرام کہنا، دونوں کے اندر فرق ہے، کیونکہ حرام آدمی کام کر رہا ہے جہالت کی وجہ سے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اگر اللہ چاہے۔ لیکن جو شرک کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو جس کی شرک پر موت ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کے شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ ان آیتوں کو جو ہے مس کوڈ کرتے ہیں، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آیت خالصتاً جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا سمجھیں، خدا جیسا سمجھیں، انہیں اللہ کے اختیار دیے بغیر نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں۔ اللہ ان کی بات کر رہا ہے، اور یہ لفظ بھی دیکھیے وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی مَا لَا يَنْفَعُهُمْ، جو ہستیاں، جو چیزیں، جو معبود جھوٹے نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، اور کافر ہے عَلَىٰ رَبِّهِ، اپنے رب کے خلاف شیطان کا ظہیرہ، مددگار۔ ظہیرہ کا معنی پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور ظہیرہ کا ایک معنی جو ہے وہ مددگار بھی آتا ہے۔ تو کافر اپنے رب کے خلاف پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا بھی ہے، یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ، اور کافر اللہ کے خلاف شیطان کا مددگار بھی ہے۔ پھر اگلی آیت فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر، کیا بنا کر؟ انسان بنا کر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو عام انسان، بلکہ آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، محبوب بنا کر بھیجا۔ اور ذمہ داری کیا بنائی؟ مبشرا ونذیرا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا۔ مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، یعنی جو فرما بردار ہیں اللہ کے ان کے لیے آپ کو مبشر بنا دیا۔ وَنَذِيرًا، اور جو نافرمان ہیں اللہ کے ان کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنایا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ، اب حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام سر انجام دیا۔ حضور بشارت بھی دیتے رہے، حضور نذیر بھی بنے رہے۔ اب اس بشارت یا نذیر کی ڈیوٹی جو انجام دی حضور نے،
تو دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے تحت اور کوئی نہ کوئی اجرت یا سیلری کے تحت کام کرتا ہے۔ اب حضور نے جو یہ دین کا کام کیا، اس پر حضور کیا مانگ رہے ہیں؟ آگے سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قل، اے حبیب فرما دیجیے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے۔ ما یہاں پر نہیں کے معنی میں، ما نافیہ، نہیں اسألو میں سوال کرتا، کم تم سے، علیہ اس پر، کس پر؟ دعوت دین پر، تبلیغی دین پر، دین سمجھانے اور سکھانے پر میں تم سے سوال نہیں کرتا، اس دین سکھانے پر۔ کس چیز کا؟ من اجرن، اجر مانے کسی بھی بدلے کا، کسی بھی ریوارڈ کا، کسی بھی بینیفٹ کا، کسی بھی سیلری کا، کسی بھی مال و دولت کا۔ کوئی تم سے سوال نہیں کر رہا کہ بھئی میں نے تمہیں دین سکھایا ہے تو دین کے بدلے مجھے اتنے اتنے پیسے دے دو، کوئی سوال نہیں کرتا۔ الا من شاء، مگر من شاء جو چاہے، ان یتخذ کہ وہ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ یعنی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے اس کام کا بدلہ دینا، وہ اتنا کر لے کہ اللہ کے راستے کو اختیار کر لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری محنت وصول ہو جائے گی، تم اللہ کے راستے کو اختیار کر لو۔ لیکن کس طرح فرمائے؟ من شاء۔ حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کیونکہ میں نے دعوت دے دی ہے تو اب فورسفلی تم پر لازم ہے کہ دعوت قبول کرو۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے الا من شاء، جو تم میں سے چاہے، اپنی چاہت سے اسلام قبول کرنا ہے، کسی کی زبردستی قبول کروانے سے اللہ اس کے اسلام کو قبول کرتا بھی نہیں۔ الا من شاء، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے، ان یتخذ تو وہ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے، اگلا جو مضمون آ رہا ہے اس کو سمجھیے پہلے، کہ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے، انبیاء کے طریقے پر عمل کرتا ہے، انبیاء کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ بشارت دیتا ہے، نذیر بن جاتا ہے، اطاعت کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں، اور نذیر ڈر سناتا ہے نافرمانوں کے لیے کہ قرآن و حدیث اس بات سے منع کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے آدمی کو بعض اوقات ایسے حالات کا سامنا پڑتا ہے جن حالات کے اندر لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ بیچ راہ میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور بڑا ٹف ٹائم آتا ہے۔ اب ایسے وقت میں آدمی کو سپورٹر چاہیے، ایسے وقت میں آدمی چاہتا ہے کہ میرے کچھ حامی ہوں، میری حمایت کرنے والے ہوں، میں جن پر ٹرسٹ کر سکوں، میرے ایسے پر اعتماد لوگ ہونے چاہیے جو میرے ہر وقت میرے ساتھ رہیں، مجھے ٹیک کیئر کرتے رہیں، مجھے پروٹیکٹ کرتے رہیں، کیونکہ دعوت کے کام میں مشکل تو آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سپارے کے شروع میں آپ کو آیت پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین، مجرمین میں سے۔ تو دین کی جب آپ کام کریں گے تو جہاں پر آپ کو پذیرائی اللہ دلوائے گا وہاں مخالف بھی ہوں گے، وہاں پریشانیاں بھی آئیں گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لمحے میں فطرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کسی سپورٹر کا، ایسے لوگوں کا کہ جن پر اعتماد کیا جائے۔ لیکن کیا ہوگا کہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو لوگ آپ کے سپورٹر تھے وہ دنیا سے انتقال کر جائیں گے، آپ اکیلے پڑ جائیں گے۔ جو آپ کے سپورٹر تھے وہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جو آپ کے سپورٹر تھے جن پر آپ کو اعتماد تھا، ہو سکتا ہے وہ دغا دے جائیں گے، بیچ راہ میں آپ کے ساتھ منافقت کر رہے ہوں گے، ظاہر آپ کے سامنے کر رہے ہوں گے میں ساتھ ہوں، پیچھے سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس ایریے میں آپ رہتے ہوں وہاں سے وہ مائیگریٹ کر جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آدمی کو بھروسہ کرنا کس پہ چاہیے؟ جب دین کا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ کا آپ کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا آپ کام کر رہے ہیں، تو بھروسہ کس پر کریں آپ؟
کیونکہ بھروسہ تو اس پر کرنا چاہیے جو ہمیشہ ساتھ رہے، جس کو کبھی موت نہ آئے، جس کو کبھی غفلت نہ آئے، جس کو کبھی نیند نہ آئے۔ آپ کو جس وقت جن حالات میں جس وقت جیسے ضرورت پڑے وہ آپ کے ساتھ ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں ہو سکتا آپ کا اتنا بڑا سپورٹر جو اللہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے انسان اگر سپورٹر بنے گا، اور انسان بھی اگر 4 لوگ اللہ نے آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اصل میں وہ 4 ظاہری طور پر اصلی آپ کے سپورٹر نہیں ہیں، اصل سپورٹر تو اللہ ہے۔ اللہ نے ان 4 کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ میرا رب چاہے گا تو ان 4 سے کام لے لے، میرا رب چاہے تو 400 کھڑے کر دے، اور میرا رب چاہے تو وہ 400 اتنا کام نہ کر پائیں جو یہ 4 کر دیں۔ تو اصل سپورٹر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں فرمایا گیا آپ کو بشیر بنایا، آپ کو نذیر بنایا، آپ یہ کہیے کہ میں تم سے اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دین کی دعوت پر عمل کر لو۔ وہاں پر یہ بھی فرمایا گیا وتوکل، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے، یقین کیجئے۔ کس پر کیجئے؟ علی الحی، اس پر یقین کیجئے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کی کون سی صفت استعمال ہوئی ہے؟ الحی۔ الحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ اکبر۔ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر، اس ذات پر، الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ دنیا پر بھروسہ کریں گے، آپ کے سپورٹر انتقال بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ یاد ہی کرتے رہیں گے کہ یار اگر وہ آج زندہ ہوتا نا تو دیکھو میں کیا کرتا۔ یہ کہتے نہیں کہتے؟ میرے والد زندہ ہوتے، یا میرا بھائی زندہ ہوتا، یا میرا فلاں زندہ ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا بھروسہ کرو اس اللہ پر، الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور ہمیشہ زندہ رہنے کے بعد انسان تو اگر زیادہ دیر زندہ رہے تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن پھر بھی اس کی طاقت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے۔ وتوکل علی الحی الذی، اور توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو، یقین کرو، علی الحی اس اللہ پر جو حی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ لا یموت، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جسے موت نہیں آئے گی۔ لا یموت، وہ انتقال نہیں کرے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے اگلی بات، وسبح بحمدہ، یہ بھی ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے کہ سپورٹر بنانے کے لیے ان کی جھوٹی تعریف بھی کرتا ہے۔ یار میں سب کی تعریف کروں گا تو لوگ بنے رہیں گے نا، تو اس کی خوشامد کرے گا، اس کی خوشامد کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ اور بعض اوقات لوگوں کی خوشامد بھی کر لیں آپ، لیکن جس کے دل میں آپ کے لیے بات نہیں پیدا ہونی، اس کے دل میں بات نہیں پیدا ہونی۔ یہ تو اللہ ڈالتا ہے کسی کے دل میں محبت۔ آپ کتنا جھک جائیے، کتنا اس کو میٹھی میٹھی باتیں کیجئے، اس کے دل میں جب تک اللہ نے نہیں ڈالنی محبت آنی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ داعی کو کیا چاہیے؟ جو مبشر اور نذیر ہونے کا کام کر رہا ہے اسے کیا چاہیے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کرو اس اللہ پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس سے موت نہیں آئے گی۔ وسبح، اور تسبیح کرو، بحمدی، اس اللہ کی حمد کے ساتھ۔ اگر تعریف کرنی ہی ہے تو اس کی تعریف کرو نا جو تعریف کے لائق ہے، جو اللہ جل شانہ ہے، اس کی تعریف کرو۔ میرا رب تو بڑا مہربان، میرا رب تجھ پر، تیری ذات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کی تعریف کرو۔ بندوں کی خوشامد کرنے سے بہتر یہ ہے، بندوں کو راضی کرنے سے بہتر یہ ہے اللہ کو راضی کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کے بول بولو، اس کی یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اگر اس پر بھروسہ کرو گے اور وسبح بحمدہ، اور تسبیح کرو گے بحمدہ، تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان کا معنی پاکی بیان کرنا، تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اللہ کی پاکی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کہ کلین اور انکلین کے چکر ہیں یہاں پر؟
نہیں، اس سے مراد ہے اللہ پاک ہے ہر محتاجی سے، اللہ پاک ہے ہر حاجت سے، اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ انسان کمزور ہوتا ہے، انسان محتاج ہوتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کو سپورٹر چاہیے، انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسے لوگ چاہیے، لیکن اللہ ان تمام احتیاج سے پاک۔ تو کیا کرو؟ وسبح، اس کی پاکی بیان کرو، اور پاکی کے ساتھ کیا کرو؟ کس کے ساتھ پاکی بیان کرو؟ بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ حمد کے ساتھ، حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، اور حمدی اس کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ پر بھروسہ، اور بھروسے کے ساتھ دنیا والوں کی آؤ بھگت نہیں، دنیا والوں کی جی حضوری نہیں، سیٹھوں کی یا مالداروں کے آگے ہاتھ باندھ کے مت کھڑے ہو۔ ایک دیندار آدمی جو داعی ہے دین کا، اگر وہ بھی غریبوں اور امیروں میں فرق کرے اور امیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، اور یہ سوچے کہ یار اگر یہ 4 یہ 40 یہ 50 سیٹھ مجھ سے راضی رہے تو میری زندگی تو بہت اچھی ہو جائے گی، اور اس کو بھروسہ سیٹھوں کی جیب پر ہو، اللہ کی رحمت پر نہ ہو، تو اسے ذلیل و رسوا ہی ہونا۔ یقیناً وہ سیٹھ جب تک ساتھ ہیں، جس دن ساتھ چھوڑا تو اس کی تو کہاں دوبارہ زیرو پہ آ گیا۔ تو اصل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت پر، کہ اگر 40 جائیں گے تو اللہ 400 بھیجے گا، 400 جائیں گے اللہ 4000 بھیجے گا۔ تو اصل سپورٹر، اصل مددگار اللہ ہے۔ وسبح بحمدہ، تو تسبیح کرو، مدد مانگو، رحمت کے طالب رہو، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ تو پاک ہے، تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی بے نیاز کر دے، تیرے علاوہ کسی کی ہمیں حاجت نہ ہو، تیرے علاوہ کسی کی محتاجی نہ ہو، یہ ہاتھ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے آگے نہ پھیلیں، ہمیں کسی کی حاجت پیش نہ آئے، جب بھی مانگے تو تجھ سے مانگے، جب بھی ایسے حالات کبھی نہ آئے کہ مالک ہمیں دنیا والوں کی محتاجی پڑ جائے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَى بِهِ، اور اللہ کافی ہے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اگر اس کی ضمیر کو آپ یہ کہیں، اللہ پر جو توکل کرے، اس کی تسبیح کرے حمد کے ساتھ، تو اللہ پھر کافی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یا یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے ذنوب، ذنب کی جمع ہے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب اس کی پلورل ہے، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنبن، ذنبن سنگولر ہے، ذنبن کا معنی گناہ، اور ذنبن کا ذنوب، وَكَفَى بِهِ، اور اللہ کافی ہے، بِذُنُوبِ گناہوں کے ساتھ، عبادی اپنے بندوں کے، خبیرن باخبر، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اس کی تسبیح اور حمد کرو، اور جو تمہارا کام ہے دین کا وہ کرتے رہو بس۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا شریر ہے، کون کتنی خباثت کے ساتھ کام اٹکانے کی کوشش کرے گا، تمہارا کام یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، تمہارا کام اپنا کام کرنا، اپنے کام پہ ڈٹے رہو، اپنا کام کرتے جاؤ۔ پڑھا تھا نا ہم نے سورہ حج میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو بنا لیا تو کیا کہا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ جنگل بیابان ہے، صحرا ہے، دور دور تک کوئی بندہ نہ بندی کی ذات نظر آ رہی ہے، اور میں اعلان کر بھی دوں گا تو کہاں تک آواز چلی جائے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم تمہارا کام ہے اذان دینا، وَأَذِّن تمہارا کام ہے اعلان کرنا، تم اپنا کام کیے جاؤ، بندوں کو بھیجنا پھر ہمارا کام۔ تو دین کی دعوت دینے والے کا کام کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرے، اس کی تسبیح و حمد کرے۔ مشکل حالات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، انبیاء علیہ السلام پر بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے پریشانی آئیں، لیکن انبیاء نے ڈٹ کر کام جاری رکھا تو اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ تو جو انبیاء کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، انبیاء کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، مشکل حالات آئیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا،
اس کے بندوں کے شر سے کون کتنا شریر ہے اور کون کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کے پاس ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کون کس کو اذیت دے رہا ہے، کون کس کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون شر کر رہا ہے، کون جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنا کام کیے جا رہے، تم اپنا کام کیے جاؤ، اللہ کے کام کو نہ چھوڑو۔ اللہ جانے اور وہ لوگ جانے کہ جو اللہ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعت کی آستین اس کو کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اگر سارا زمانہ منافقت کر رہا ہے، سارا زمانہ بت چھپائے بیٹھا ہے آستین میں، بظاہر دکھاوا مسلمان ہونے کا ہے لیکن منافق بنے ہوئے ہیں، تو تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ یار سارے ہی منافق بنے ہوئے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے صحیح بات کہنے کی، حق بات کہنے کی۔ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ سارا زمانہ اگر غلط کر رہا ہے تو مجھے غلط کا ساتھ نہیں دینا، مجھے غلط کے ساتھ نہیں ہونا، مجھے زمانے کی روش پر نہیں چلنا۔ اگرچہ پوری جماعت میجورٹی غلط کام کر رہی ہو، مجھے اپنا کام کر دینا ہے کہ میرے ذمے اللہ نے کیا لگا، مجھے حکم اذان، مجھے تو اذان دینی ہے۔ اذان کون سی والی؟ اذان سے مراد ہوتا ہے اعلان، حق کا اعلان، خیر کا اعلان، دعوت دین کا اعلان، قرآن و حدیث کی سچی تعلیمات کا اعلان۔ اب قرآن و حدیث کے احکام بیان کر کے کسی کو اچھا لگتا ہے، اس کی مرضی، کسی کو برا لگتا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ ناراض ہو جائے گا قرآن کا حکم بیان کر دیا تو، یہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم پہنچا دی تو یہ چار لوگ میرے بھاگ جائیں گے میرے پاس۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے۔ پھر آگے فرمایا الذی خلق السماوات، دو آیتیں ہیں، دو آیتیں بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ الذی خلق السماوات، اور وہی اللہ ہے، خلق السماواتی، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، ستہ مانے 6، ایام یوم کی جمع۔ اللہ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی یہ ساری کائنات، یہ گلیکسیز، یہ اسپیس، یہ سارا نظام، فی ستۃ ایام، اللہ نے کتنے دن میں پیدا کیا ہے؟ 6 دن میں پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت آگے پڑھیں گے آپ کہ ان 6 دنوں میں سے 4 دن لگائے ہیں اللہ نے آپ کی زمین پر، حالانکہ زمین کتنی چھوٹی ہے۔ اب ان سے کون سے دن مراد ہیں؟ اس زمانے میں تو دن ہی نہیں تھے، 24 گھنٹے نہیں تھے، تو دن کیسے ہو سکتا؟ تو اب اس کی میں اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس لیے مختصر بات کروں گا اس پہ کہ ستۃ ایام سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ دن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے، ایک ڈیوریشن سمجھانے کے لیے انسان کو اس کی لینگویج میں سمجھایا کہ کیا ڈیوریشن تھا، تو وہ دن سے سمجھ لیں۔ اب اللہ کے نزدیک دن کیا ہے؟ تو قیامت کا ایک دن اللہ کے نزدیک تو 50,000 سال کا، تو اس حساب سے دیکھیں تو 6 دن کتنے سال کے ہو گئے؟ 3 لاکھ سال کے ہو گئے۔ یا تو یہ معاملہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ 6 دن نہیں ہے، اللہ نے کہا ستۃ ایام، یہ 6 دن مراد نہیں ہے بلکہ 6 اسٹیجز مراد ہے، کہ اللہ نے جس طرح ان کو بنایا ہے وہ 6 اسٹیجز کے اندر اللہ نے ان کو بنایا۔ پھر اللہ کہہ رہا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی استوا کرتا ہے علی العرش، اپنے عرش پر، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے جب یہ آیت آئی تھی تو پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ہمیں بس اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کس کنڈیشن میں ہے، کس پوزیشن کے اندر ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ عرش سے کیا مراد ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوا، جو سورہ طٰہٰ میں بھی آیا تھا، یہاں جو آیا اس سے مراد یہ کہ عرش سے مراد اللہ کی بادشاہی، اور پھر ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، یہ مراد ہے۔ یا پھر باقاعدہ اللہ عرش پر ہے تو آپ اس کی پوزیشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مثال کی طور پر عرش کس کو کہتے ہیں؟ ایک تختے کو کہتے ہیں، ایک تھرون کو کہتے ہیں،
تو اب اگر آپ اپنے دماغ سے، کیونکہ انسان کی سوچ تو لمیٹڈ ہے نا، اگر آپ عرش کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک اسپیسیفک سائز آئے گا، ایک پرٹیکولر سائز آئے گا، یقیناً جس طرح اس ٹیبل کا ایک سائز ہے، آپ نے سوچا عرش ہے، عرش کا ایک سائز ہے، اب چونکہ آپ کی سوچ لمیٹڈ ہے تو آپ نے اسی طرح کا عرش سوچنا ہے جس طرح کا آپ نے دنیا میں تخت دیکھا ہے۔ اللہ کا تخت کیسا کون جانتا ہے؟ کیا ہمارے تختے کی طرح اس کے 4 پائے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ جانے کیسا عرش ہے، تو اب اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ تو چونکہ اگر عرش کو اسپیسیفائی کر دیا کہ اتنا بڑا تختہ ہوگا اللہ کا، تو جب آپ اللہ کو اس پر مانیں گے، جب آپ نے عرش کو اسپیسیفائی کر دیا اور لمیٹڈ کیا، تو اللہ اگر اس پر ہے تو آپ نے اللہ کو بھی کیا کر دیا، اس عرش پر بیٹھا ہوا مانا۔ تو بیٹھا ہوا ماننے سے کیا ہوگا کہ آپ نے جس طرح اسپیسیفائی کیا، لمیٹڈ کیا عرش کو، آپ نے اللہ کی ذات کو بھی لمیٹڈ کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں ایمان رکھنا ہے اللہ اپنے عرش پر ہے۔ یہ ان آیات میں سے جو آیتیں متشابہ کہلاتی ہیں، 3 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر ہم نے پڑھا تھا، کچھ آیتیں محکم ہوتی ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہوتی ہیں۔ محکمات کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا معنی مکمل طور پر واضح ہوتا ہے۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں جس کے اندر تعویل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے، اس کی یہ مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ آیت متشابہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بولنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی جملہ صحیح نہیں، یہ جملہ بھی بے ادبی کا ہے، اور بعض اوقات انٹینشنلی اگر اس طرح کا جملہ استعمال کیا جائے تو کفر تک جملہ چلا جاتا ہے، کیونکہ بیٹھنا کھڑا ہونا انسان کی صفت ہے، کیونکہ بیٹھتا کھڑا وہ ہوتا ہے جس کے باڈی پارٹس ہیں، تو وہ ایک پوزیشن لے گا تو آپ کہیں گے بیٹھا ہوا، ایک پوزیشن لے گا تو اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے سے، اپنے جسم کے اعضاء سے، تو آپ کہیں گے کھڑا ہوا ہے۔ تو بیٹھنا، لیٹنا، کھڑا ہونا، یہ سب انسان کی صفت ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے۔ ترجمہ یہ کرنا چاہیے اللہ نے اپنے عرش پر استوا فرمایا، یا اللہ اپنے عرش پر ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اللہ کی شان کے کیا لائق ہے، ہم اس کی شان کو کما حقہ جان ہی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، اور پھر اس نے استوا فرمایا عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کس نے استوا فرمایا؟ الرحمن، رحمان نے، اس رحم کرنے والے نے استوا فرمایا۔ فاسأل به خبیرا، تو سوال کر بھی اس کے بارے میں، اس رحمان کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں، اس کی رحمانیت کے بارے میں سوال کر۔ کس سے؟ خبیرہ، جو اس رحمان سے باخبر ہے۔ یہ 3 جملے ہیں صرف، لیکن بڑی گہرائی ہے اس میں، بڑی ڈیپتھ ہے اس میں۔ فاسأل به خبیرہ، تو سوال کر اس رحمان کے بارے میں کہ وہ رحمان کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ سوال کر، اگر تو نہیں جانتا اس کے بارے میں، کس سے سوال کر؟ خبیرہ، جو باخبر ہے اس کی معرفت سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علماء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ صلحاء ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کہ رحمان کون ہے۔ کیا پتہ لگا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ خاص بندے ہیں جو خبیرہ ہیں۔ ہر شخص اللہ کی ذات کی معرفت سے باخبر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے باخبر اور معرفت رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں معرفت جو اللہ کی رکھتا ہے، اللہ کی پہچان جو رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں عارف، عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والا۔ تو یہ لوگ وہی ہوں گے جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، کہ جنہوں نے بڑی ڈیپتھ میں جا کر اللہ کو سمجھا ہے، بڑی ڈیپتھ میں جا کر اللہ کی ایک ایک صفت پر، اللہ کے ایک ایک ایٹریبیوٹ پر غور کیا ہے۔ یا پھر وہ خبیرہ ہیں، کائنات کے بنانے پر غور کرتے ہیں، آسمان کیسے بنا، جو سائنٹسٹ ہے، اور کیسا سائنٹسٹ ہے؟ مسلمان سائنٹسٹ ہے، کائنات میں غور کر رہا ہے، ایک ایک چیز میں غور کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ کیسے بنائی، یہ کیسے بنائی، یہ کیسے بنائی، یہ کیسے بنائی، اور غور کر کے اللہ کی قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے سوال کر کہ وہ رحمان کون ہے، ان سے سوال کر۔ کیا پتہ لگا؟ کہ رحمان کے بارے میں جاننا ہمیں چاہیے،
اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھنا چاہیے جو لوگ باخبر ہیں. علماء سے پوچھیے, صلحاء سے پوچھیے, اولیاء سے پوچھیے, نیک بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیے اور اللہ والوں کی باتیں سنیے, تو آپ کو پتہ چلے گا رحمان کون ہے. آخری آیت آج کے درس کی آیت سجدہ ہے یہ. تو ابھی اشراق چاش کا وقت ہو جائے گا, ہو گیا بلکہ, تو آپ جو ہے وہ سجدہ بھی کر لیجئے گا. یہ آیت سجدہ ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا جاتا ہے, لہم, ان سے, کن سے کہا جاتا ہے؟ مشرکین سے. اسجدوا للرحمن, سجدہ کرو رحمان کے لیے. قالو, تو وہ کہتے ہیں, ومر رحمان, کون رحمان؟ استغفر اللہ العظیم. مشرکین مکہ کو لفظ رحمان سے معاذ اللہ چڑ تھی, اور وہ رحمان کے حوالے سے کہتے تھے کہ اللہ کو رحمان نہ کہا جائے. حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریٹی لکھوائی تو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو آئے ہوئے لوگ تھے ان کو چڑ تھی رحمان کے نام سے, کہتے ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے, آپ صرف لکھیے بسم اللہ. تو اب ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے, بلکہ اپنی ہٹ درمی, اپنی ضد. جیسے آدمی کو اگر کسی چیز کو اگنور کرنا اور اس سے وہی کام کہیں کہ بھئی یہ کام کر لو, تو کیا کہ کون سی چیز, کیا, معاذ اللہ, یہ ایروگینٹ کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ اچانک سے اس طریقے سے سامنے کی چیز کو معاذ اللہ ڈی ویلیو کرنا چاہ رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے اسجدوا, سجدہ کرو, للرحمن, رحمان کے لیے. قالوا ومر رحمان, تو وہ کہتے ہیں کون رحمان؟ انسجدوا, کیا ہم سجدہ کریں, لما تأمرونا, اس چیز کو جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو, یعنی تم جس بارے میں بات کرتے ہو کیا ہم اس کو سجدہ کریں؟ وزادہم نفورا, اور زیادہ کیا ان کو اس حکم نے نفورا, نفرت میں, یعنی کہ رحمان کو سجدہ کرنے پر جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا, اس حکم نے ان کو اور نفرت میں زیادہ بڑھا دیا. یعنی بعض اوقات انسان اپنی گمراہی اور جہالت میں اتنا گر جاتا ہے کہ آپ اسے اگر دین کا حکم دیں, دعوت کا حکم دیں, تو بجائے بات ماننے کے وہ الٹی سیدھی بکواس منہ سے کرتا ہے. ہٹ دھرمی ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, آپ نے اس کو بھائی نماز تو پڑھ لو, وہ ایسا چڑ جائے گا کہ نماز کے متعلق ہی الٹی سیدھی بات کر دے گا. اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اچھا, یہاں ایک بڑی اچھی بات کی ایک مفسر نے, انہوں نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت رحمان. اس کے بعد اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے. پہلے کیا کہا؟ فاسأل بہ خبیرا, سوال کر تو رحمان کے بارے میں کہ رحمان کون ہے, کس سے؟ باخبر لوگوں سے. اگلی آیت میں کہا اس رحمان کو سجدہ کر دے. تو کیا پتہ لگا, جو بچوں کو آپ نے نماز پڑھانی ہے تو بچوں کو بچپن سے سکھائیں اللہ کون ہے, اللہ شان والا کیا ہے, اللہ رحمان کیسے, اللہ رحیم کیسے, اللہ مہربان کیسے, اللہ غفار کیسے, اللہ ستار کیسے. جو اللہ کے 99 نام ہے نا, الحمدللہ ہم اپنی کلاس سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں 99 نیم ہم الحمدللہ میمورائز کرواتے ہیں. وہ صرف نام نہیں ہے, ان کا رٹا نہ لگوائیں, بلکہ ایک ایک نام کی ٹرانسلیشن کو پڑھیے, اپنے بچے کو ایکسپلین کیجئے کہ ایک ایک نام میں اللہ کے کیا کیا ایٹریبیوٹ ہیں. اللہ کا غفار ہونا کیسا ہے, اللہ کا ستار ہونا کیسا ہے, اللہ کا جبار ہونا کیسا ہے, اللہ کا غفار ہونا کیسا ہے, اللہ رب العزت جو ہے وہ رحیم کیسے ہے, مالک کیسے ہے, ملک کیسے ہے, حنان کیسے ہے, منان کیسے ہے, وہ سمیع بصیر کس طرح. ایک ایک نام پر ایک کلاس رکھ دیجئے. چھٹیاں چل رہی ہیں, روزانہ ایک ایک نام کو لے کے بیٹھ جائیے. آؤ بیٹا, آج ہم اللہ کا ایک نام ہے صفاتی رحمان, آج ہم رحمان کی بات کرتے ہیں. رحمان کا مطلب کیا؟ آؤ بیٹا, آج اللہ کا ایک نام ہے الخالق, آج ہم بات کرتے ہیں اللہ خالق کیسے. آؤ آج بات کرتے ہیں اللہ باری ہے, اللہ مصور ہے. اس کے سارے اسماء الحسنہ کو ایک ایک کر کے بچپن سے ہی دماغ میں بٹھا دیں. جب بچہ سمجھ جائے گا کہ رحمان کون ہے,
تو اب اس کی بارگاہ میں جھکنا آسان ہو جائے گا. بچوں کو معلوم ہے کہ بات بننی یہیں سے ہے، مالک یہی ہے، نہیں کروں گا تو جبار بھی قہار بھی یہی ہے، کروں گا تو غفار بھی ستار بھی یہی ہے. وہ اس کو معلوم ہے کہ ملنا یہیں سے ہے، اس کو معلوم ہے کہ نعمتوں سے نوازنے والا یہی ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سنوائی ہوگی. جب اس کو پتہ ہوگا تو نمازوں میں لذت آئے گی. تو پہلی چیز معرفت ربانی ہے. جب معرفت ربانی ہو جاتی ہے پھر آدمی کو نمازوں میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت میں بھی مزہ آتا ہے. اپنے بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بولتے رہنا اور یہ بتانا ہی نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہارا کنیکشن بن کس سے رہا ہے، تم کلام کس سے کرو گے، تمہارا کنیکشن کس خدا سے بن جائے گا. بچے صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آج تک توحید یا اللہ کے صفات کی بات تو کی نہیں گئی گھر میں کہ وہ اللہ کتنا مہربان ہے بندوں پر. کبھی بٹھا کے ان کو سمجھاؤ، جس ایک دفعہ سمجھا دیا تو اب زندگی بھر ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں آخری سانس تک اپنی بارگاہ میں سر بسجود رکھے. اور ایک مفسر نے لکھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا وزادہم نفورا، کہ جب انہیں سجدے کا کہا جاتا ہے تو ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے. تو آدمی دعا کرے کہ اے اللہ زادنا اللہ خضوعا، اے اللہ تعالی ہمارا جب ہو کہ ہم رحمان کا نام سنیں تو ہمارے سجدے کی لذت میں اور اضافہ فرما. ان کے سجدہ کرنے میں نفرت ہوتی تھی انہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے شوق کو بڑھا دے. کہ قرآن میں پیچھے ایک آیت گزری 16 پارے میں کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ سجدہ کرو، بلکہ جیسے ہی وہ رحمان کا ذکر سنتے ہیں خروا سجدا و بکیا، خروا وہ گر جاتے ہیں کس میں؟ سجدن سجدے میں، وہ بکیا اور اللہ کے انعامات کو یاد کر کے بکیا روتے رہتے ہیں. کس میرے رب کی بات ہو گئی، اللہ اکبر، کس شان والے رب کی بات ہو گئی، اللہ اکبر. اس کے رحمان ہونا انہیں یاد آتا ہے، اس کا رحیم ہونا اسے یاد آتا ہے. وہ سجدے میں گر کے روتے رہتے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے. تو یہ تو رحمان والوں کی شان ہے. اور جو ہے وہ رحمان کے منکرین کی بات یہ کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں رحمان معاذ اللہ کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں رحمان کون ہے. اور ان کو نفرت اور زیادہ ہو جاتی ہے سجدہ کرنے سے. تو یہ جو آیت ہے اس آیت پر اللہ نے مومنین پر سجدہ واجب کر دیا کہ وہ رحمان کے حکم کو سن کر سجدہ نہیں کر رہے تو مومنوں اب تم سجدہ کر لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.